اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر، عباد امثالکم وہ تم جیسے ہی بندے ہیں، ان کے صفات تم جیسے ہی ہوتے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، تو پھر تم ان کو پکارو اور تم ان کو ریسپونڈ کرنے دو، تم دیکھو وہ تمہیں اجابت کریں گے کہ نہیں، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہاں پہ کہ جو انسانوں جیسے صفات کے حامل ہوں گے وہ تمہاری حاجات پوری نہیں کر سکتے، وہ تم جیسے ہی لوگ ہیں۔ رب بندوں جیسا نہیں ہے، جو اسلام کہتا ہے اس کو بولتے ہیں اینٹی اینتھروپومورفزم۔ حالانکہ جو ریلیجنز باقی چاہے ہندوازم ہے یا باقی ریلیجنز ہے وہ اینتھروپومورفک ریلیجنز ہے، وہ بولتے ہیں کہ جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہے یا ہیومن ایٹریبیوٹس جو ہے وہ ڈیوائن بینگ میں ہو سکتے ہیں، یا ڈیوائن بینگ انٹروینشن کرتا ہے دنیا کے اندر ایسے کہ اس کو بولتے ہیں ڈیوائن انٹروینشن، چاہے اوتار کی صورت میں وہ زمین پہ آ جاتا ہے، جیسے ہندوازم میں ہے نا، وہ رام ہے، کرشنا ہے، وہ اوتار کس کے؟ وشنو کے، مطلب ان کے حساب سے خدا انسان بن سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہو گیا ایسے، اور سوال جواب اینڈ پہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اچھے سے پڑھ پائیں گے اینڈ کے 5 منٹ میں انشاءاللہ یا 10 منٹ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پیر ہے جس سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہے؟ ایدن جو ہے وہ جماعت ہے کس کا؟ یدن کا، ان کے پاس ہاتھ ہے یبطشون بہا جس سے وہ پکڑتے ہیں، بطش یبطشو بولتے ہیں پکڑنے کو۔ ام لہم اعین، کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں؟ یبصرون بہا جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام لہم آذان، کیا ان کے پاس کان ہے؟ یسمعون بہا جس سے وہ سنتے ہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو اپنے پارٹنرز کو جن کو تم نے پارٹنر بنا دیا اللہ تعالیٰ کا، ثم کیدون پھر تم میرے خلاف مکر کرو، تم میرے خلاف پلاننگ کرو، دین اسکیم اگینسٹ می، تم میرے خلاف پلاننگ کرو کہ تم رب کو ضرر رسائی پہنچا سکتے ہو، تم رب کو مطلب نقصان پہنچا سکتے ہو کوئی، تم ایسا کرو، تم پلاننگ کرو اپنے ان بغوانوں کے ساتھ، فلا تنظرون تم مت مجھے مہلت بھی دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہو گیا، جن کو وہ پکارتے ہیں وہ کیا انسان ہے، وہ خود محتاج ہے۔ اب ہم کیسے محتاج سے اپنی حاجت پوری کروا سکتے ہیں؟ تو پاسبل بنتا ہے کہ ہم کیسے ڈیپینڈنٹ بینگ سے اپنی ڈیپینڈنس کا اظہار کریں گے؟ ہمیں انڈیپینڈنٹ بینگ جو خالق کائنات اللہ اس کو ہم بولتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ بینگ ہے، وہ سمجھ ہے، اس سے ہمیں اپنی حاجات کا مطالبہ کر دینا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آ گیا، کیا ان کے پاس پاؤں ہے جس سے وہ چلتے ہیں، ان کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ ابھی تو وہ مورتی کی شکل میں ہے، جب وہ انسانی صورت میں دنیا میں زندہ تھے تو تب وہ ان کے پاس تھے ہاتھ پاؤں، لیکن اس ٹائم پہ وہ مردے ہیں، قبر کے اندر ہے یا مرے ہوئے ہیں، دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کے وہ تم سے کم کامل ہے، تم ابھی ان سے زیادہ کامل ہو، اس اعتبار سے کہ تمہارے پاس ہاتھ بھی ہے، تمہارے پاس کچھ پاورز ہے، تم کچھ کر سکتے ہو اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے، ہے نا، تم چل سکتے ہو، لیکن وہ چل بھی نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، تم کو کیوں پکارتے ہو؟ تو یہاں پہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھاتا ہے۔ ان اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ولی اللہ، بے شک میرا ولی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ آپ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، میرا ولی اللہ تعالیٰ ہے، میرا دوست مددگار اللہ تعالیٰ ہے، میرا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، الذی نزل الکتاب جس نے نازل کی کتاب، وہ یتولی الصالحین اور وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں صالحین کو۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، دیکھیں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے اس زمانے میں جتنا دیکھا ہے، مطلب جو خود کو سمجھاتا ہے انٹلیکچوئلس ہمیں، وہ لوگ ایتھیسٹ نہیں ہوتے، وہ ڈیسٹ ہوتے ہیں۔ ڈیسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیزم فالو کرتے ہیں۔ ڈیزم ایسی فلاسفی ہے جو بولتی ہے کہ جو گاڈ ہے نا، گاڈ وہ نان انٹرویننگ گاڈ ہے، کیا ہے؟ نان انٹرویننگ، وہ انٹروینشن نہیں کرتا، یعنی کہ وہ تو مانتے ہیں ان کاز کاز، ان موڈ موور، ان کریٹر کریٹر، نیسیسٹی بینگ کو مانتے ہیں، واجب وجود ایک ہے، لیکن وہ بولتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق پھر دنیا کے ساتھ نہیں رہا، اس نے نہ کتاب کوئی بھیجی، نہ کوئی رسول بھیجا، نہ اس نے معجزات دکھائے، نہ اس نے آلٹریشن کی نیچرل لاز کے اندر، اس کو ہم معجزہ بولتے ہیں، اس نے کچھ نہیں کر دیا، بس دنیا پیدا کر دی اس نے، بس اس کو بولتے ہیں نان ریلیجیس گاڈ، ڈیسٹک گاڈ۔ لیکن جو خدا ہوگا جس نے پیدا کر دیا ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہوگا نا حکیم، اس کے پاس حکمت ہوگی، اس نے ہمیں فضول اور ایبسرڈ پیدا نہیں کر دیا ہوگا۔ انسان کوئی بھی، ہم اس ٹائم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کیا فضول پڑھ رہے؟ نہیں، کوئی مقصد ہے ہمیں، ہم چاہتے ہیں ہدایت ملنا، دین سمجھنا صحیح طور سے، تو ہمارے اندر اگر حکمت ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے خالق کائنات جو ہوگا جس نے ہمیں حکمت دی ہے، اس کے پاس کیا ہوگی؟ حکمت
تو حکمت تقاضا کیا کرتی ہے کہ وہ ہمیں بھیجے گا اپنی گائیڈنس، اپنے رسولوں کو، اپنی پروفٹس کو، اپنی میسیجز کو، وہ دے گا ہمیں اشارے اپنی ذات کے بارے میں، وہ ہمیں رہنمائی کرے گا صحیح راستے کی اور. تو ہمیں تقاضے عقل یہ ہے کہ رب جو ہے وہ ڈیسٹ نہیں ہونا ہے، ڈیسٹ گاڈ از ناٹ پاسبل. عقل کے تقاضے اگر دیکھیں، کیونکہ عقل بولتی ہے کہ جس نے پیدا ہمیں کر دیا ہوگا اس نے کچھ نہ کچھ میسج ہمیں بھیجی ہوگی اس دنیا کے اندر تاکہ ہم ہدایت پائیں گے. اس لیے یہاں پہ کیا گیا، ان ولی اللہ. اگر چاروں امام کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام. اچھا ٹھیک ہے. تو الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی اور وہ دوست بناتا ہے کہ صالحین کو، ٹھیک ہے. یہ تولی الصالحین، وہ بچاتا ہے یا دوست بناتا ہے صالحین کو. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی ہوگا اللہ کے بغیر وہ تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا ہے. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ ایک بات سمجھیے، من دون اللہ سے یہاں مراد کون سے ہے؟ اس ٹائم پہ اگر آپ مجھے بولیں گے آپ پڑھائیے ہمیں، میں پڑھا رہا ہوں اس ٹائم، میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں فار ایگزامپل، تو آپ مجھے بول رہے ہمیں پڑھائیے، آپ مجھے انووک کر رہے، میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، یہ شرک ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تین کنڈیشنز ہوتی ہے. ان تکون الاستعانۃ او طلب الشفاعۃ من حی حاضر و قادر. کوئی انسان اگر حی حاضر قادر ہے اس سے مدد مانگ سکتے ہیں. جو حی حاضر قادر نہیں ہوگا، جو زندہ نہیں ہوگا، پریزنٹ نہیں ہوگا، ایبل نہیں ہوگا وہ چیز کرنے کا، وہ آتا ہے فوق الاسباب کے اندر، یعنی کہ ابو دا کازز کے اندر. وہاں پہ اللہ کے بغیر اس کو نہیں پکار رہے ہیں. تو یہاں پہ وہی مسئلہ آ گیا فوق الاسباب کے بارے میں، کہ وہ جو مر گیا وہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ تو اپنے آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے، وہ کیسے ہماری ہیلپ کرے گا؟ جو خود ڈپینڈنٹ ہوگا اس سے ہم کیسے اپنی ڈپینڈنس کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس سے ہم کیسے اپنی محتاجی کا اظہار کے سامنے کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو پکاریں گے ہدایت کی اور، لا يسمعوا، میں کہتا ہوں چیٹ بند کریں کیونکہ ایسے ہم صحیح سے پڑھ نہیں پائیں گے. جو ٹاپک ہوتا ہی نہیں ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے، کیونکہ ایسے مت فائدہ آئے گا. اس کو مجھے بالکل پسند نہیں ہے رینڈمنس نالج میں ہونا، بالکل یہاں سے ایک بات وہاں سے ایک بات، ایسے انسان کچھ نہیں سیکھ جاتا ہے زندگی میں. آپ مجھے کہتے ہیں پرسنل میسج انشاءاللہ میں آپ کو تب جواب دوں گا، ایسے مجھے پسند نہیں ہے. ٹاپک جو ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں چیٹ بند کرے. کہاں پہ گیا اس کو؟ پتہ نہیں کیا ثابت دینا چاہتے ہیں کچھ لوگ نا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اخلاص عطا کرے، مطلب ایسی چیزوں سے کیا فائدہ ہمیں آ جائے گا پھر. ایک منٹ، کہاں پہ گئے؟ مل نہیں رہا ہے سیٹنگ میں. آج کے نا امپورٹنگ کے بعد کلاس اسٹارٹ اصل میں یہاں پہ تھا. چلیے میں کیا بول رہا تھا، وہ ان تدعوهم الى الهدى، اگر آپ ان کو پکاریں گے ہدایت کی اور، لا يسمعوا، وہ نہیں سنیں گے آپ کی بات. وتراهم ينظرون اليك، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی اور، وهم لا يبصرون، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. مطلب کیا ہو گیا؟ ان کے پاس ویژن ہوتا ہے مگر انسائٹ نہیں ہوتی ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے. ہر کوئی انسان کے سامنے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر ایک کو فہم نہیں ہوتا دین کا. تو ویژن تو ساروں کے پاس ہوتا ہے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن انسائٹ سے محروم ہوتے ہیں لوگ. انسائٹ کو بولتے ہیں بصیرت عربی زبان کے اندر. یبصرون، ان کے پاس بصیرت نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں بہت مقام پہ یہ آتا ہے نا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل جو سمجھتے نہیں ہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان جو سنتے نہیں ہیں، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں جو دیکھتی نہیں ہیں. حالانکہ فزیکلی وہ دیکھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے، لیکن ان کے پاس اسپرچول سائٹ، اسپرچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. ان کے پاس انسائٹ نہیں ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے. وہ سنتے نہیں ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، وہ سنتے ہیں کاؤنٹر آرگومنٹ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، فتنہ برپا کرنے کے لیے، اپنی نالج کو مطلب شو آف کرنے کے لیے، نہ کہ ہدایت پانے کے لیے. یہ کفار کے بارے میں آ گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو، آپ پکڑیے کس کو؟ فگیونیس کو آپ پکڑیے، مطلب درگزر سے آپ کام لیجیے، درگزری کو آپ پکڑیے مضبوطی کے ساتھ. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بالعرف، آپ حکم دیجیے عرف کا. عرف اور معروف ایک ہی چیز ہوتا ہے. معروف ہو گیا اچھی چیزیں، حسنات، گڈنس. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ اعراض کریے جاہلوں سے. تو جب بھی کوئی جاہل ہمارے سامنے ہوگا، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سے ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے جاہل کے ساتھ، اس سے ٹرن اوے کرنا چاہیے، بس اعراض جاہل سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سمجھنے کے تیار نہیں ہوتا ہے. وہ چاہتا بھی نہیں ہے سمجھنا، وہ چاہتا ہے اپنا پوائنٹ آگے لانا. اصل میں جو ہے اس کا کنٹیکس وہ کیا آ گیا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں آ گیا ہے
چلے خذ العفو، اس کے بارے میں بعض علماء بولتے ہیں خذ ما عفا لك من اموالهم ای ما فضل، مانیے خود العفو کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ ایکسٹرا ہوگا. مطلب کیا ایکسٹرا؟ مطلب آپ پکڑیے جو کچھ ان کے ایکسٹرا مال میں سے ہوگا زکوٰۃ دینے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اس سے مراد کچھ علماء لیتے ہیں. لیکن اگر لیں گے فارگیونیس کا مطلب، تو اس کے بارے میں امام بخاری نے تفسیر میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کا ایک واقعہ نقل کرتے ہو کہ عیینہ بن حسن رضی اللہ عنہ جو تھے، عیینہ بن حسن وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اس عیینہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی تنقید کی، اور کہا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ تم ہمیں پوری مطلب عطا نہیں دیتے ہو، تم ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کرتے ہو، اور تم ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہو. تو اس بات پہ عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے، کیونکہ ویسا نہیں کرتے تھے. تو یہ صورتحال دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے، ان کا نام تھا، ان کے مشیر کا نام حر بن قیس. اور جو یہ حر بن قیس تھا نا، یہ اس شخص کے، تنقیدی شخص کے کیا تھے؟ بتیجے تھے، جو عیینہ تھا. یہ حر جو تھا، حر بن قیس، یہ عیینہ کا بتیجا تھا جس نے تنقید کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اس نے کیا؟ اس نے یہ اللہ تعالیٰ کی آیت تلاوت کی. کس نے؟ حر بن قیس نے. خذ العفو، آپ عفو کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے، عفو سے کام لیجیے. وأمر بالعرف، آپ دیجیے حکم نیکی کا. وأعرض عن الجاہلین، یہ جاہل ہے اس سے آپ اعراض کر دیجیے. تو اس نے ایسے کہا تھا. اور وہ خود بولتے کہ وکان وقافا عند کتاب اللہ، جو عمر رضی اللہ عنہ تھے وہ گردن خم کرنے والے تھے اللہ کی کتاب کے سامنے. آیت آ گئی وہ سر جھکاتے تھے، وہ یہاں پہ اپنی وہ کجروی اور منمانی نہیں کرتے تھے. جب آیت آ گئی وہ سبمٹ کرتے تھے. ان کے بارے میں ایسا آ گیا. اور دیکھیں ان آیت سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ ان آیت سے ہمیں سمجھ آتا ہے کوئی اگر وہاں سے برا سلوک کرتا ہے، یہاں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں. ایسے کہ کوئی ہمیں ظلم کر رہا ہے، ظلم کے مقابلے میں جواب کس سے دینا ہے؟ ظلم سے نہیں. ظلم کے مقابلے میں جواب دینا ہے انسان کو اچھائی سے، نیکی سے، یا ہم بولیں گے معاف کرنے سے. یہاں سے کوئی قطع رحمی کر رہا ہے، رشتہ توڑ رہا ہے ہمارے ساتھ، جواب دینا ہے ہمیں کیسے؟ صلہ رحمی سے، رشتہ جوڑنا ہے یہاں سے. کوئی وہاں سے ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ہمیں جواب کس سے دینا ہے؟ معروف سے، نیکی سے ہمیں جواب دینا ہے، احسان سے جواب دینا ہے. اس کی تلقین ہمیں کی گئی ہے، اسلام میں اس کی تلقین کرتی ہے. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ جو تمہارا دشمن ہوگا نا، وہ بھی تمہارا دوست بن سکتا ہے اس چیز سے. کہ اگر وہ وہاں سے برا کر رہا ہے، ہم یہاں سے اچھا کر رہے ہیں، ایک ٹائم پہ وہ خود احساس کرتا ہے کہ نہیں، میں نے بہت برا اس کے ساتھ کیا، لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ اچھے سے بیہیو کرتا ہے، تو وہ خود اپنا بیہیویئر چینج کر دیتا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ دوسرے انسان کا بیہیویئر ہمارے لیے پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمارے بیہیویئر کی ریفلیکشن ہوتی ہے. مطلب اگر میں کسی کے ساتھ کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، دیکھیے میرا سٹانس یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں لوگ میرے ساتھ برا بیہیو کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے بیہیو کرنا نہیں آتا لوگوں کے ساتھ، اس لیے لوگ میرے ساتھ برا بیہیو کرتے ہیں. تو لوگ جو ہمارے ساتھ بیہیو کرتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کی ریفلیکشن ہو سکتی ہے، یا ہوتی ہے، غالباً ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے اچھا بیہیو کریں، وہاں سے خود بخود ان ایوری ایکشن دیر از اکول ان اپوزٹ ریئیکشن، وہ بھی اچھا کام کر دیتا ہے. كأنه ولی حمیم، قرآن بولتا ہے کہ وہ تمہارا بہت قریبی دوست بن جائے گا اگر تم نے ایسا رویہ اختیار کر دیا، یہ طرز عمل تم نے اپنی زندگی کے اندر لا دیا اگر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ڈیفینسو فیل کرتا ہے، اس کو غصہ لاتا ہے کوئی شخص، تو اس ٹائم پہ غصہ کہاں سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر تمہیں شیطان اکسائے گا. ینزغن کا اصلی مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مطلب بہکائے گا، ورگلائے گا، یعنی کہ وسوسہ ڈال دے گا. ینزغن جو ہے نا وہ نزغن سے بن گیا اصل میں. وسوسہ ڈالنا یا ورگلانا بولتے اردو زبان کے اندر، اچھا لفظ ہے ورگلانا کسی کو. تو اگر تمہیں شیطان ورگلائے گا، تمہیں دے گا ایون سجیشن، تمہیں برائی کو اکسائے گا شیطان نزغن کسی ایون سجیشن سے یا ورگلانے سے، فاستعذ باللہ، تم پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی. انہ سمیع علیم، بے شک وہ ہر چیز سننے والا اور جاننے والا ہے. تو غصے کے موقع پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہمیں اس آیت میں مل جاتا ہے. یا جب بھی کوئی شیطانی خیال دماغ میں آ جاتا ہے، کوئی گناہ کرنے کا انسان کو من کرتا ہے، یا گناہ کی اور انسان کو رغبت آ جاتی ہے، یا دل ورگ لاتا ہے اپنے آپ کو، نفس ورگ لاتا ہے، شیطان ورگ لاتا ہے انسان کو گناہ کی اور، تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ آخرکار وہی ہمیں بچانے والا ہے ہر کسی گناہ سے، ہر کسی برائی سے، ہر کسی فحاشی سے. ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو ٹچ کرتا ہے شیطان سے کوئی ایول تھاٹ. یہاں پہ اس نے لکھا ہے ایول تھاٹ، حالانکہ اس میں بڑی تفصیل ہے طائف کے معنی کے اندر. طائف کے معنی ہوتے ہیں گھومنے والے، ٹھیک ہے، یا چکر کرنے والے،
یا عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے قرآن میں، یا مصیبت کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دیکھنے پہلے دو مطلب جو اس کے گھومنے والا اور چکر کرنے والا جو اسم فاعل ہے طائف، تو یہ حقیقت پہ مبنی یہ مطلب ان کی میننگز ہے. اور جو اور دو معنی اس کے آ جاتے ہیں، عذاب اور مصیبت طائف کا مطلب ہوتا ہے، یا ایول تھاٹ، وہ اس کا مجازی معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب انسان گھوم رہا ہوتا ہے سر میں، کیا وہ ایول تھاٹ ایک حساب سے وہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ گھوم رہا ہوتا ہے انسان کے دماغ میں، وہ ایول تھاٹ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک حساب سے دماغ پہ، وہ ہٹ نہیں رہا ہوتا ہے. کچھ کیا بولتے ہیں، رومنگ اراؤنڈ دا ہیڈ کچھ بولتے ہیں نا، مطلب گھوم رہا ہوتا ہے سر پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طائف یا طیف اس تخیل کو بولتے ہیں، اس خیال کو بولتے ہیں جو دل میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا خواب میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ نا جو شیطانی وساوس ہوتے ہیں، ایول تھاٹس، سمپل مطلب اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے یہاں پہ آخری اچھا پوائنٹ کہا کہ وسوسہ جو ہے وہ شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے. وسوسہ ہی شیطانی بھی خیالی تصورات کے مشابہ ہے. جو خیالی تصورات انسان کو آ جاتے ہیں، وسوسہ ویسا ہی ہوتا ہے. وسوسہ کا وسپرنگ، چپکے سے دماغ میں آتا ہے خیال گناہ کرنے کا، غلط کام کرنے کا، تو اس کو بولتے ہیں وسوسہ. اچھا، تذکرو، جب وہ جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب ان کو کوئی ٹچ کرتا ہے، کوئی ایول تھاٹ ان کو دماغ میں آ جاتا ہے شیطان کی طرف سے، وہ اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں، تذکرو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. تو وہ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں سب کچھ، ان کو بصیرت آ جاتی ہے. اینڈ دین دے آر دوز ہو سی آل رائٹ، ان کو مطلب سچ میں بصیرت مل جاتی ہے اس کے بعد. تو مطلب ہو گیا، غصے میں کے موقع پہ یا شیطانی وساوس دل پہ حاوی ہونے کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے بصیرت مل جاتی ہے انسان کو. سیلف کنٹرول جب آتا ہے اس کو بولتے ہیں انسائٹ، اور اس کو بولتے ہیں وزڈم بھی. تو وہ کب آتا ہے؟ جب انسان غصے کے موقع پہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے. ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا کسی بھی شیطانی وساوس سے جو شیطان کی طرف سے انسان کو آ جاتا ہے. گناہ کی اور انسان کبھی دل کرتا ہے گناہ کرنے کا، تو اس موقع پہ رب کو یاد کرنا چاہیے، اور گناہ کا وہ بعد دل سے ہٹ جاتا ہے، یا اس کی جو انسان کو ڈیزائر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جسے قرآن خود بولتا ہے کہ جو نماز پڑھنا ہے وہ انسان کو بچاتی ہے فحاشی سے، یا برائی کے کاموں سے، ہے نا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اخوانہم، لیکن جو ان کے بھائی ہے، وہ اخوانہم یمدہم فی غی، وہ ان کو مطلب پلنج کرتے ہیں، یمدہم ان کو کھینچتے ہیں. وہ اخوانہم جو ان کے بھائی ہوتے ہیں، یمدہم فی الغی، وہ ان کو یہ کون سی آیت نمبر ہے؟ ہاں، ان کو کھینچتے ہیں وہ فی الغی، گمراہی کے اندر. غی بولتے ہیں غلطی کو یا گمراہی کو. ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے اس چیز میں. جب وہ کھینچتے اپنے بھائیوں کو گمراہی کے اندر، پھر وہ اس میں کمی نہیں کرتے، مطلب بالکل وہ پھر لگ جاتے دوسرے انسانوں کو گمراہی کی دلدل میں ڈالنے کے لیے. اس کے بعد وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، ایک منٹ میں اس کو ریموو کرتا ہوں، اس نے پریشان کرتی ہے یہاں سے، بس میرا ہی نام لکھا ہے. اچھا، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب وہ آتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب نہیں لاتے آپ کے پاس وہ بِآيَةٍ کوئی نشانی، قالوا وہ بولتے ہیں لو لجتبیتها، لو لجتبیتها، وہ کہتے ہیں کہ کیا نہیں تو خود بنا لیا اس کو، یو ہیو ڈیوائسڈ اٹ، وہ بولتے تو خود بنا لیا ہے اس کو. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب آپ ان کے سامنے کوئی آیت نہیں لاتے، کوئی معجزہ نہیں لاتے ان کے مطالبے کے مطابق، تو کیا بولتے ہیں بس جواب؟ لجتبیتها. ایک منٹ، اس کو بلاک ہی کرنا پڑے گا پہلے. پتہ نہیں چاہتا کیا یہ شخص. پچھلی بار بھی کرا تھا میسج مجھے واٹس ایپ پہ، جواب دیا بھی پھر، لیکن صحابہ کے فضائل کتاب ہی سینڈ کی آدھی. اچھا، اس کے بعد لجتبیتها، ٹھیک ہے، یہ بولتے ہیں کہ تو خود بنا لیا ہے اس کو، اس کتاب کو. کیونکہ اگر تو نے خود نے بنایا ہوتا کتاب کو، تو مطلب معجزات ہمیں دکھاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن نا عصمت خود کا استے معجزہ جب تک رب نہیں چاہے گا، جب رب چاہتا ہے تب جا کے وہ معجزہ دکھا پاتے ہیں، رب کے بنا وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے. اس کے بعد قل انما اتبع ما یوحى الی، آپ کہہ دیجئے
کہ میں صرف اتباع کرتا ہوں جو کچھ میری اور وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ اتباع میں کرتا ہوں صرف وحی کی، میرے رب بھی، میرے رب کی طرف سے. ہذا بصائر، یہ جو ہے یہ انلائٹمنٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے انلائٹمنٹ ہے. بصائر بولتے ہیں ان دلائل کو جن کی بنیاد پہ انسان کو مطلب ایک حساب سے ویژن کھل جاتا ہے اور وہ اس پہ ایمان لاتا ہے. جیسے قرآن میں بصیر اس کے ایسا لفظ آ گیا ایک اور جگہ پہ، آ، آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے وہ آیت، آپ کہہ دیجیے ان کو کہ ادعو الی اللہ، میں پکارتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اور علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پہ، آن دا بیس آف کلیئر ایویڈنسز کی بنیاد پہ، یا سوچ بوجھ کر، من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی قوم ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو تم غور سے سنو، قرآن کی ہو لہو، وَأَنصِتُوا، تم چپ بیٹھو اس موقع پہ، پے اٹینشن. انصتو کا مطلب ہے چپ بیٹھو یا تم اٹینشن رکھو قرآن کی اور، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے. تو جو شخص خود کو چاہتا ہے کہ رحمت کا مستحق قرار پانا چاہیے تو قرآن کی اور پورا اٹینشن دینا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن انسان پڑھے گا مطلب کیا، جب بور ہو گیا ہوگا، اس کے بارے میں حدیث میں الگ آ گیا کہ بورڈم کے موقع قرآن نہیں پڑھنا ہے. اقرأ القرآن ما تلفتکم قلوبکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن تب پڑھو جب تمہارا دل قرآن کے ساتھ اٹکا ہوگا. لیکن جب تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا جو دل ہے وہ قرآن کے ساتھ اٹکا نہیں لگتا ہے تمہیں، تو اس ٹائم پہ تم قرآن سے اٹھ جاؤ. ایک منٹ، اس کو کیسے کرتے ہیں، یہ بلاک مجھے کرنا نہیں آتا ہے شاید، ارے نا پریشانی جس سے بھی بچ جائے، اب کیا کریں آپ، کچھ کو برداشت نہیں ہوتا ہے قرآن سننا، ہے نا. مطلب یہ شیطانی صفات میں سے کہ انسان کو برداشت نہیں ہو قرآن سننا، یا وہ باقی چیزوں کی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس چیز سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. مطلب کفر تک جاتا ہے اس چیز سے، اس گناہ سے انسان، مطلب قرآن کو حقیق جاننا یا اس موقع پہ کچھ اور چیز کرنا، اس کو مطلب امپورٹنس نہیں دینا. کہاں پہ کیا یہ، شاید یہاں پہ آتا ہے آپشن اس کا نا، یہ انوٹیشن کا آپشن کہاں پہ آتا ہے، یہاں پر ڈسیبل. کیا کرے اب، یہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے، میرے صبر کا امتحان ہو رہا ہے اس ٹائم پہ. چلو اس کے بعد جب قرآن پڑھا جائے تو سننا ہے اس ٹائم پہ. یہاں سے نکالتے کچھ علماء استدلال جیسے احناف کے علماء استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کے موقع پہ جب قرآن پڑھا جائے گا اس ٹائم پہ جو ہے، جب کوئی نماز پڑھا رہا ہوگا فار ایگزامپل، اس ٹائم پہ بات نہیں کرنی ہے، مطلب سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے نا. لیکن زیادہ صحیح رائے ہے کہ کیا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، وہ زیادہ صحیح رائے ہے. حالانکہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، کیونکہ حدیث میں سیدھے آ گیا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھا اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے، فیہ خداج، وہ نامکمل ہے یہ. اور یہ کہا تھا خود کس نے، ابو ہریرہ رضی اللہ نے خود کہا صحابہ کو کہ تم سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کس میں، جماعت نماز میں، الا بفاتحۃ الکتاب، وہاں پر بھی آ گیا، ورنہ پتہ نا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں آتی بتا سورہ فاتحہ. تو زیادہ صحیح مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. بڑے بڑے کبار علماء کی رائے پتہ کیا ہے کچھ کی، کہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، سرے نمازوں میں پڑھنا چاہیے سورہ فاتحہ. لیکن زیادہ صحیح رائے کیا ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہمیشہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نماز ناقص ہو جاتی ہے، وہ صحیح رائے ہے. کیونکہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ اس کا ایک کنٹیکس نہیں ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، یہ مطلب عام عمومی طور پہ قرآن جب پڑھا جائے گا اس ٹائم پہ چپ کرنا ہے، سننا ہے، تاکہ رحم کر دی جائے گا ہم پہ. ورنہ اس کا کنٹیکس نا کفار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن کو سنو اچھے سے، سننے کے بعد اس کو عمل آؤ. تو وہی بات، حالانکہ وہ سنتے ہیں لیکن ان کو بصیرت، ان کو مطلب سماع تو ہوتی ہے ان کو، عام سماع فزیکل ہیئرنگ، لیکن اسپریچول ہیئرنگ کو نہیں ہوتی ہے. وہ انٹرنلائز نہیں کر پاتے، وہ اس پہ عمل نہیں کر پاتے، وہ بالکل سمجھ نہیں پاتے وہ چیز. تو جب کوئی انسان سمجھتا نہیں ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ تم سنتے ہی نہیں ہو، ورنہ وہ سن رہا ہو، تم میری بات سنتے ہی نہیں ہو. جس میں اس شخص سے بول رہا ہوں تم میری بات سنتے ہی نہیں ہو، تم چپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہو، سن تو رہا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، تو مطلب کیا ہو گیا، سننے کے باوجود عمل نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم یاد کرو اپنے رب کو اپنے نفس کے اندر.
تضرعا وخیفتن، گڑ گڑا کے اور خوف کے اندر. تضرعا مطلب ہو گیا بالکل عاجزی کے ساتھ، خوش خودوں کے ساتھ اور خوف کے اندر. ودون الجہر من القول وداؤٹ دا لاؤڈنس آف دا ورڈس. مطلب بڑے بڑے پکارا نہیں چلانا نہیں ہے، اے اللہ میری بات سنو، ایسا ایسا. صحیح مسئلہ کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بالکل پست آواز میں رب کو پکارے، کیونکہ اس میں علماء بولتے ہیں اخلاص زیادہ پہلو رہ جاتا ہے اس چیز میں نا. وہ چاہتا نہیں کوئی سنے میری بات، وہ چپکے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. اس میں حدیث میں بھی آ گیا، ایک بار اس نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارا جو رب ہے آ، وہ بہرا نہیں ہے، تمہارا رب ہے نا، وہ سننے والا ہے. بالغدو والآصال، صبح و شام کے موقع پہ. ولا تکن من الغافلین، اور تم مت بن جاؤ غافلوں کے اندر. ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے نزدیک ہے. ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے نزدیک ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ 206 ہے یہ نا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے ان عبادتی، رب کی عبادت سے. یعنی کہ جو فرشتے ہوتے ہیں جو رب کے مقرب بنتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے عبادت سے. وَيُسَبِّحُونَ لَهُ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. آج میں فل نہیں بناؤں تفسیر، آپ کو جتنا امپورٹنٹ لگتا ہے اتنا ہی تھا کہ ہم میں حساب کر رہا تھا کہ ایسے بھی انشاءاللہ ہم بہت پڑھ پائیں گے. لگ بھگ ہم ہاف پارا کمپلیٹ کر سکتے ایک مہینے کے اندر 4 کلاسز میں. تو 2 مہینے میں ایک پارا ہو جائے گی، وہ بھی کافی ہے انشاءاللہ. ہمیں اس سے نہیں مطلب یہ نہیں ہمیں دماغ میں رہنا کہ ہمیں ختم کرنا ہے سب کچھ. ہمیں دماغ میں رہنا ہے کہ ہمیں کتنا اس پہ کتنے بھی ہم عمل کر رہے ہو، کتنا ہمیں سمجھ رہے ہیں صحیح طور سے نا. اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الانفال کے بارے میں. انفال بولتی ہے کس کو؟ اسپوائلز آف وار، ٹھیک ہے. تو انفال جو ہے وہ نفل کی جمع آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفال جو ہے وہ نفل کی جمع آ جاتی ہے. اس کے مطلب ہوتے ہیں اصلی زیادہ کرنے کی. جیسے انسان بولتا ہے نفل نماز انسان پڑھتا ہے، ایکسٹرا نماز نا. نفل صدقات ہوتے ہیں، نفل حج ہوتا ہے. نفل کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایکسٹرا کرنا، اصلا لغوی معنی اس کا یہ ہوتا ہے. تو اصل میں انفال کی جو یہاں پہ اصطلاحی یہاں پہ جو معنی یہاں پہ ہو جاتا ہے، ٹیکنیکلی میننگ وہ یہ ہے کہ اسباب اور اموال، جو مال اور اسباب ہوتے ہیں جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگ جاتے ہیں، جیسے غنیمت بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفل. مال غنیمت کو وار بوٹی جو ہوتی ہے، جو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ چیزیں. تو لیکن یہ پرانی امتوں پہ حرام تھے وار بوٹی لینا، لیکن اس امت پہ کیا ہے؟ حلال ہے. اس امت محمدیہ پہ وہ زائد چیزیں لینا حلال کر دیا گیا، ٹھیک ہے. تو دنیا میں بھی ریوارڈ دیتا رہا اس چیز طرح سے کہ انسان کو مل جاتا ہے کیا؟ وار بوٹی مل جاتی ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے، یا مال فائی مل جاتا ہے. مال غنیمت ہو گیا جو وار کرنے کے بعد انسان لیتا ہے، کیا وارس کی جو بچ جاتے ہیں وہاں پہ چیزیں. اور مال فائی ہو گیا جو انسان وداؤٹ وار ہی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کفار ڈر جاتے بھاگ جاتے، اپنا مال اسباب چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اس امت پہ حلال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق. قل الانفال للہ والرسول، آپ جواب دیجئے کہ جو انفال ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. واصلحوا ذات بینکم، تم آپس میں معاملات درست کر دو، سیٹ رائٹ کر دو، اصلاح کر دو آپس میں معاملات کی. واطیعوا اللہ ورسولہ، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. اچھا، انما المؤمنون، حقیقی طور پہ مومن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے. وجلت قلوبہم، ان کی حالت اس اعتبار سے ہوتی ہے چینج کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں رب کا نام سننے سے، رب کا ذکر کرنے سے. اور دیکھیے یہاں پہ کیا کہ ذکر اللہ، اس سے خالی مراد نہیں اللہ کا ذکر. اس سے مراد ہے کہ اگر انسان آخرت کی بات بھی کرتے ہیں، آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آخرت سے ہمیں کون رب ادا یاد؟ اللہ تعالیٰ ہی. اگر انسان حدیث پڑھتے ہیں فار ایگزامپل، اس سے آج اللہ تعالیٰ یاد، کیونکہ ریویل کس نے کیا نالج؟ اللہ تعالیٰ نہیں. تو اس سے خالی مراد نہیں اللہ اللہ کریں گے تو اس سے اللہ. وہ تو سب تخصیص ہے اس چیز کی، لیکن عمومی مطلب اس کا ہوتا ہے کہ اگر انسان کچھ بھی پڑھے گا، دین کی بات ہی سن رہا ہے لیکن ڈر ہے رب سے اس کے بعد، تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. حقیقی طور پہ صرف اور صرف مومن وہ ہے. دیکھیں انما یہاں پہ استعمال ہو گیا ادات و حصر جو ہے نا. ادات و حصر کا مطلب ہوتا ہے جو کنفائن میننگ دیتا ہے، جو ایکسکلوسیو میننگ دیتا ہے. بیٹر ٹرم یہاں پہ ایکسکلوسیو میننگ، کہ صرف اور صرف مومن وہی ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کر دیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب رب کی آیتیں ان پہ تلاوت کر دی جاتی ہے. زادتہم ایمانا، وہ ان کی ایمان کے اندر زیادتی کا سبب بن جاتا ہے. تو یہاں پہ ثابت ہو گیا کہ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان میں
کمی زیادتی ہو جاتی ہے، جو کہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، جو کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یا جیسے سورہ فتح میں بھی آ گیا ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پہ ٹرسٹ کرتے، توکل کرتے، اپنی جو معاملات ہیں وہ سپرد کرتے اللہ تعالیٰ کی اور ان کی صفات کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ان کو ہم نے رزق عطا کر دیا ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی طور پہ مومن وہی ہے. لہم درجات عند ربہم، ان کی درجات ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور بہترین عزت والا رزق ان کے لیے ہے، نوبل پروویژن ان کے لیے ہوگا. کما اخرج ربک، اخرجک جیسے آپ کو نکالا آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ. وان فریقا من المؤمنین، اور ایک فریق ایک جماعت جو مومنوں میں سے تھی، لکارہون they suddenly disliked it. دیکھیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے پہلے یہاں سے یہ چیز کیا ہے. آیت نمبر 5 ہے نا یہ، لکارہون. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا، تو اسی میں سے مسلمانوں کی بہتری تھی، اس میں مسلمانوں کی بہتری تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کے بجائے لشکر قریش سے مڑبیڑ ہو جانا گو بعض تباہ کے لیے ناگوار تھا، ناگوار ان کے لیے ہو گیا. لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں کا ہی ہوگا. لیکن کوئی سمجھ نہیں آ گیا، انہوں نے ڈسلائک کر دیا اس چیز کو، کہ کس چیز کو، کہ آپ سمجھے وہ مدینہ سے کا نکلنا پھر آگے آگے چل کے تجارتی قافلے کے بجائے لشکر قریش سے مڑبیڑ ہو جانا. ان کو مطلب پہلی لشکر قریش سے کیا ہوگی؟ مڑبیڑ ہوگی. تو ان کو پسند نہیں آ گیا یہ کیوں نکلے، افسن کیوں نکلے مدینہ سے اس موقع پہ، کیونکہ جو منافق تھے ان کو تو بالکل پسند نہیں آتا. لیکن یہاں پہ مومنوں کو بھی ڈسلائک ہو گیا یہ چیز. یجادلونک فی الحق بعدما تبین، وہ آپ سے ڈسپیوٹ کرتے حق کے بارے میں، یعنی کہ مجادلہ وہ آپ سے کرتے، یعنی کہ وہ مجادلہ بولتے، جیسے ہم بولتے ہیں کشمیری میں جدل. جدل بولتے ہیں کس کو؟ لڑائی کرنے والے کو. دجال کس کو بولتے؟ دھوکہ دینے والے کو، ہے نا. تو یجادلون جو ہے یہ جادل یجادلو سے بن گئے. سورۃ المجادلہ جیسے اس کی اسی مسئلے پہ ڈسپیوٹ جو ہوا تھا اس عورت کے درمیان میں. بعد ما تبین، اس کے بعد کہ ان کو سب کچھ واضح ہو گیا، کأنما یساقون الی الموت، جیسے کہ وہ ان کو کھینچا جاتا تھا کس کی اور؟ موت کی اور. وہ ہم ینظرون، اور اس حالت میں آپ کو وہ دیکھ رہے تھے، اس حالت میں ایز اف ان کو موت کی اور کھینچا جا رہا ہے، ویسے وہ آپ کی اور دیکھ رہے تھے. تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے دو چیزیں یہاں پہ لکھی ہے کہ یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی جو مومنوں کو یہاں پہ ہوئی تھی. جو یہاں پہ من المؤمنین لکارہون، انہیں ناگواری کا اظہار کر دیا، ڈسلائک کر دیا انہیں، کیونکہ جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہو اور اس کے درجے بھی صرف آ، جس جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہو اور اس کی وجہ بھی صرف بے سر و سامانی تھی، اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جو یہاں پہ یہ آ گیا یجادلونک فی الحق بعدما تبین لهم كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور اب لشکر قریش سے ہی سامنا ہے جس سے لڑائی ناگریز ہے. ان کو مطلب یہ پسند نہیں تھی کہ ہم لشکر قریش سے لڑائی کریں گے. ان کو لگا کہ ایسف ہماری موت آ گئی، وہ ڈرتے تھے موت سے. اچھا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہاں پر یہ چیز کہ یہ جو سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے مسلمان کی جو کیفیت ہوئی تھی اس کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس سامان نہیں تھا لیکن ان کو لڑنا پڑا، ان کو مڑ بھیڑ ہو گئی قریش قافلے کے ساتھ، ان کو پسند نہیں آ گیا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اب اللہ یاد لاتا ہے ان کو وہ وعدہ کہ جب تم سے پرومس کر دیا اللہ تعالیٰ نے احد الطائفتین، ون آف دا ٹو گروپ سے، انہا لکم کہ وہ تمہارا ہوگا، وتودون اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکتی کہ ادر دین دیٹ دا آرمڈ، جو مطلب آرمڈ نہیں تھے، ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے. ذات الشوک کا مطلب ہے جو آرمڈ ہوں گے، ان کے پاس ویپنز ہوں گے، تکون لکم وہ تمہارے لیے ہوگا. یرید اللہ ان یحقق الحق، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ حق کو کیا کرے؟ جسٹیفائی کرے یا حق کو ظاہر کرتے بکلماتی اپنی ورڈ سے، ویقطع اور وہ کاٹے دابر الکافرین، کافروں کی جڑیں کاٹتے ہو. دابر ہو گیا روٹس.
آیت نمبر 7 ہے یہ. تو اس میں ہمیں کیا سمجھا جا رہا ہے یہ چیز کہ آ، وہ چاہتے تھے کہ جو تجارتی قافلہ ہے بغیر لڑے مال ہاتھ میں آنا چاہیے، مطلب مال فائی ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. غیر ذات الشوکۃ تکون لہم، ان کو ایسا مال ملنا چاہیے جہاں پہ ان کو لڑائی نہیں کرنی پڑے گی، وہ یہ چاہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش تمہاری جنگ ہو تاکہ کفر کی قوت اور جو ہے وہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. اور جو مجرم ہوں گے ان کو مطلب ناگواری کا ناگواری پہنچنی چاہیے ان کو، مطلب ان کو اچھا نہیں لگنا چاہیے یہ چیز، تاکہ ان کی جو قوت ہے وہ ٹوٹ جائے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا. مطلب دنیا میں اگر یہ چیزیں ہوتی نہیں، مطلب جنگ نہیں ہوتا، سیکریفائز نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی کوئی چیز کرنے کے لیے، فار ایگزامپل جاب کی پریشانی ہوتی ہے، یا فار ایگزامپل دنیا میں بہت سارے ڈیزیز ہو جاتے ہیں انسان کو پیدا، کبھی بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اچانک سے، کوئی کسی کی موت ہو جاتی ہے، اگر یہ سب ہوتا ہی نہیں تو ہم کبھی ویلو کرتے ہی نہیں، مطلب اچھے ٹائم کو، جو اچھا ٹائم ہوتا ہے نا اس کو ویلو ہم کرتے ہی نہیں. یہ جو سیکریفائز ہے، یہ لو ہے، یہ جو قربانی ہے، یہ محبت کے جذبات ہے، جو ہمت بن جاتی ہے، ریزیلینس بن جاتی ہے، یہ سب تب پاسبل ہے جب ہمارے پاس فری ول ہے اور ہمارے ساتھ مطلب دونوں چیزیں ہو جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مورل ایول اور نیچرل ایول. مورل ایول کا مطلب ہوتا ہے جو انسان کچھ غلط کام کرتا ہے اس کو پھر نقصان پہنچتا ہے زندگی کے اندر. دوسرا ہوتا ہے نیچرل لیول، خود اختیار میں وہ نہیں ہوتا ہے. کوئی بچہ ہوتا ہے پیدا کینسر کے ساتھ، کوئی انسان اچانک مر جاتا ہے، اس کے کوئی ریلیٹو مر جاتا ہے، باپ ماں مر جاتی ہے، کوئی نزدیکی رشتہ بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ سب ہمارے اختیار میں نہیں، نیچرل ایولز جو ہے. یہ کیوں ہوتے ہیں پھر؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری آزمائش ہو جائے گی. اگر یہ ہو جائیں گی نہیں، ہماری آزمائش نہیں ہو جائے گی اور ہم ویلو بھی نہیں کر پائیں گے اچھائی کو. مطلب کیا کو لگتا ہے ایسی دنیا جہاں پہ فری ول ہوگی نہیں وہ اچھی ہوگی؟ نہیں. دنیا وہ اچھی ہے جہاں پہ ہمیں فری ول ہے، اور آؤٹ آف فری ایسے ہمیں اکاؤنٹبلٹی رہتی ہے اس چیز سے کہ ہم سمجھتے ہیں امپورٹنس کہ نیکی کے بعد جزا لینے کا کتنا مزہ آتا ہے انسان کو، اور برائی کے بعد وہ خود سوچتا ہے کہ ہاں میں ڈیزرو ہی کرتا ہوں. کیا غلط؟ کوئی جہنمی نہیں سمجھے گا میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی، نہیں کوئی نہیں بولے گا ایسا. کوئی جنتی نہیں بولے گا میرے ساتھ ناانصافی ہو، ان کو پتہ ہے میرے ساتھ انصافی ہو گیا، اور جہنمی کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ بھی انصاف ہو گیا، کیونکہ وہ عدل کے تقاضے سے جہنم میں گیا. جو جہنمی ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں اس چیز کو، اگر اس دنیا میں وہ ایڈمٹ نہیں کرتا ہے، لیکن کل جا کے وہ آؤٹ آف کمپلشن ایکنالج کرے گا، کنفیس کرے گا، ایڈمٹ کرے گا جب اس جہنم میں ہوگا. لیکن یہاں پہ دنیا میں جو سچ میں ایڈمٹ کرتا ہے اپنی غلطیوں کو اور اپنے آپ میں سدھارتا ہے، وہ ممدوح انسان ہے، وہ تعریف شدہ انسان، اس کو تعریف کرنی چاہیے اس انسان کو. اور جو بلیم کرتا ہے شفٹ اللہ تعالیٰ کی اور یا سرکمسٹنسز کی اور گھر والوں کی اور اپنی غلطیوں کی، اپنے گناہوں کی، وہ بہت بدبخت انسان ہے، وہ مذموم انسان ہے، وہ ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو چینج، اپنے آپ میں چینج نہیں لاتا ہے.